بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم وصلی علیہ۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں الحمدللہ قرآن پاک کی جو سمری ہے، آج کی ریسیٹیشن آف قرآن ان تراوی، سورہ حامیم السجدہ آخری صورت 24ویں سپارے کی اور کچھ صورتیں 25ویں سپارے کی سمری میں بیان کروں گا۔ سورہ حامیم السجدہ، یہ اس کے جو ٹوٹل رکوع ہیں 6 رکوع اور اس کی 54 اس کی آیتیں ہیں۔ اور یاد رہے کہ حامیم حروف مقطعات سے متعدد 6 یا 7 صورتیں شروع ہوتے ہیں۔ 6 or 7 سورہ سٹارٹس ود حامیم، اور ساری صورتوں کی یہ ایک مشترک چیز ہے کہ سب کا نزول کا زمانہ قریب قریب ہے۔ all these surahs revealed upon Prophet صلی اللہ علیہ وسلم as a part of Holy Quran, their time is very near to each other۔ اور ساری صورتیں یہ مکی ہیں، مکے زمانے میں جب کفار کی مشرکین کی دشمنی عروج پر تھی۔ سورہ حامیم السجدہ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اس زمانے میں نازل ہوئی جب بڑے بڑے نام اسلام کی طرف آ رہے تھے، اور اسلامی تحریک دا موومنٹ آف اسلام بیکاز آف دا پریچنگ آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ایفرٹس اٹ واز سپریٹنگ ان مکہ اینڈ آؤٹسکرٹس آف مکہ۔ تو جب یہ تبلیغ اور اسلام کی موومنٹ پھیل رہی تھی اور کچھ بڑے بڑے نام اسلام میں داخل ہو رہے تھے، تو یہ اس کے نزول کا زمانہ ہے۔ اس کے بارے میں ایک روایت ہے کہ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مشرف با اسلام ہوئے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے جو درمیانی وقفہ ہے اس میں یہ صورت نازل ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ تو بڑی زبردست اس کے مضامین ہیں۔ دوبارہ مکہ میں جتنی صورتیں نازل ہوئیں ان میں توحید کا ذکر ہے، زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر ہے۔ مشرکین مکہ، کفار مکہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم پر ظلم و ستم کرتے تھے، الزام تراشی کرتے تھے، اور اس وقت جو مسلمان ہر طبقے سے اسلام میں داخل ہوئے، خاص کر غربا جو کمزور کہلاتے تھے ان پر زیادہ ظلم و ستم کرتے تھے، تو یہ اس کی ایک بیک گراؤنڈ تھی۔ تو جب اسلام زیادہ پھیلا تو کفار نے میٹنگ کی، کہتے ہیں جی ایک میٹنگ کرتے ہیں، دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو اسلام سے روکا جائے۔ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی، عتبہ بن ربیعہ نامی کافر اس کی سربراہی میں، اور وہ کہنے لگا کہ میں جاؤں گا جناب حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے، میں بات کروں گا، اور بات کرنے کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ وہ اس تبلیغ سے رکتے ہیں کہ نہیں رکتے ہیں۔ اس صورت کا جب آغاز ہوتا ہے تو بڑی خوبصورت اس کی آغاز ہے کہ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ وہ قرآن پاک کو مانتے نہیں تھے، کہتے تھے نہیں یہ خود بناتے ہیں یا پتہ نہیں کہاں سے لاتے ہیں، یہ کوئی صحیح کتاب نہیں ہے، اس طرح کی الزام تراشیاں کرتے۔ تو قرآن پاک نے فرمایا اتارا گیا یہ قرآن حق ہے، اور یہ من الرحمن الرحیم، اس رحمان اور رحیم کی طرف سے یہ آیا ہے، سبحان اللہ۔ اور آگے قرآن پاک نے یعنی جب وہ قرآن پر اعتراض کرتے تو قرآن کے اعتراض کے جواب پر ہی نزول ہوتا۔ اگلی آیت فرمایا یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں تفصیل دیتی ہیں، اور یہ عربی زبان میں ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو علم رکھنے والے ہیں، جن کے اندر شعور ہے، فہم ہے، ادراک ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ آیت نمبر 6 میں فرمایا میں تمہاری طرح تمہاری مانند بظاہر انسان ہی ہوں، میری طرف وہی ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہی ہوتی ہے، میرا معبود خدا ہے، اور میں اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، تم بھی متوجہ ہو جاؤ، فاستغفروا، اسی سے ہی میں مغفرت طلب کرتا ہوں، تم بھی اسی سے رب تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، جو مشرک ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے۔ فرمایا الذین لا یؤتون، وہ زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، آخرت پر ان کا ایمان بھی نہیں ہے، زکوٰۃ کے وہ منکر ہیں، آخرت کے وہ منکر ہیں، لہٰذا اور لیکن جو لوگ ماننے والے ہیں مسلمانوں کے لیے کہا گیا ان الذین آمنوا، آیت نمبر 8-9 میں، جو لوگ ایمان والے ہیں اچھے عمل کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کا جو اجر ہے وہ منقطع نہیں ہوگا۔ اس صورت کی آیت میں ایک آیت نمبر غالباً 37-38 میں سجدہ تلاوت ہے، اور سجدہ اسی مناسبت سے اس کا حامیم السجدہ اس صورت کا نام رکھا گیا۔ باقی اس کے اندر کافی مضامین ہیں۔ اس کے بعد آ جاتی ہے سورہ شورا۔ سورہ شورا کا بھی آغاز اس یعنی حامیم سے ہوتا ہے، اور یہ بھی اس سورہ حامیم سجدہ کے قریب اس کا
زمانہ نزول ہے، اور اس کی 5 رکوع ہیں اور 53 سورہ شورا کے اندر آیتیں ہیں۔ اور اسی طرح چونکہ اعتراض قرآن پاک پر تھا، جواب یہ دیا گیا حروف مقاطعات کے بعد، اسی طرح وہی فرماتا رہا ہے آپ کی طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو آپ سے پہلے گزرے، جو زبردست بہت دانا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، اسی خدا کو ہے جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ اللہ بڑی ہی اعلیٰ ہے، بڑا ہی اعلیٰ ہے، بڑی ہی عظمت والا ہے۔ پھر آگے قرآن پاک نے زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر کیا، جنت دوزخ کا ذکر کیا، قیامت کا ذکر کیا کہ قیامت کیسے آئے گی، کچھ پیغمبروں کا ذکر ہوا۔ پھر آگے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ یہ اسی طرح وہی ہے جس طرح پہلے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی آئی، اور قرآن پاک بھی اسی طرح وہی ہے۔ اور ان اقیم الدین، اور ہم نے یہی کہا کہ دین کو قائم کیا جائے، اللہ کے احکامات کو قائم کیا جائے، لا تتفرقوا فیہ، فرقے لوگ نہ ہو جائیں۔ لیکن اس کے باوجود مشرکین نہ مانے اور وہ فرقے ہو گئے۔ اس صورت میں بڑی زبردست ایک آیت ہے، وہ آیت ہے آیت نمبر 37، جس میں اس کا ڈائریکٹلی ترجمہ کرتا ہوں۔ فرمایا جو لوگ اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور جب ان کو کوئی کام ہوتا ہے تو باہمی مشاورت کے ساتھ امور طے کرتے ہیں۔ They discuss with each other, they get together, they discuss things each other, they decide, firmly decide, then they act upon. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کچھ ان کو اللہ نے رزق دیا ہوتا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو شورا، یہاں پر شورا کا لفظ ہے، اور یہ امام ابن جریر لکھتے ہیں، طبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو جب بھی کوئی صورت پیش آتی، کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، تو آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے مشورہ فرماتے، مشاورت کے بعد جو فیصلہ ہوتا وہ آپ اس کا حکم فرماتے۔ سبحان اللہ۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ اسی طرح مشاورت کرنا، مشورہ کرنا، چاہے انڈیویجول لائف ہو، چاہے سوسائٹی کی کوئی زندگی ہو، چاہے وہ نیشنل لیول کی زندگی ہو، مشاورت کرنا اس میں قوموں کے لیے برکت ہوتی ہے، اور اسی سے ہی پارلیمنٹ کا تصور آیا ہے۔ پارلیمنٹ کا جیسے آپ دیکھیں یورپ ہے، یو کے ہے، یا پاکستان کے اندر BD سسٹم ہے، لوکل گورنمنٹس کا سسٹم، کاؤنسلز کا سسٹم۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، قرآن پاک آیت نمبر 37، سورہ شورا، اس کا نام ہی سورہ شورا ہے، مشورہ کرنا۔ تو مشاورت کا عمل یہ قرآن پاک نے 1400 پہلے عمل دیا۔ تو ایک شورا ہونا، جس طرح چاروں خلفائے راشدین جب خلیفے بنے تو ان کی شورا تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ کوئی کام فرماتے تو آپ مجلس شورا، خلفائے راشدین جو پڑھے لکھے افراد، جو آپ کے قریب ترین صحابہ کرام تھے، ان سے آپ ضرور مشورہ فرماتے۔ تو یہ قرآن کا تصور ہے شورا کا، اسی سے پارلیمنٹ۔ اب یہ وہ پارلیمنٹ جو موجودہ نیم ہے، چاہے پریزیڈینشل سسٹم ہے اس کا یا پارلیمنٹری سسٹم ہے، یا یعنی اردو میں وزیر اعظم کابینہ، وزیر اعظم اور مقننہ، یا صدر اور اس کی کابینہ یا منسٹرز اور اس کی ہے نام جو کچھ بھی ہو، لیکن قرآن پاک نے 1400 سال پہلے اس پارلیمنٹ کا، شورا کا یہ تصور دیا۔ اور یہی آپ دیکھ لیں UK میں، یورپ میں، ترقی یافتہ جتنے بھی ممالک ہیں ان میں یہ سسٹم رائج ہے اور بڑی کامیابی کے ساتھ رائج ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ یہ جمہوری سسٹم ہے، اور یہ لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک کا یہ تصور ہے۔ سبحان اللہ، 1400 سال پہلے قرآن پاک نے جمہوری تصور دیا، لوگوں سے مشورہ کرنے کا یہ تصور دیا۔ اس کے بعد سورہ زخرف ہے، اور اس کے اندر بھی ملتے جلتے مضامین ہیں، اور اس سورہ زخرف میں 7 رکوع ہیں اور 79 اس کے اندر آیتیں ہیں۔ اس کا بھی آغاز حامیم سے ہوتا ہے۔ تینوں صورتیں، حامیم السجدہ، سورہ شورا اور سورہ زخرف، اور اس کے بعد سورہ دخان، چاروں صورتوں سب کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے۔ اور والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی، ہم نے اتارا قرآن کو عربی زبان میں۔ تو یعنی دعویٰ ایک ہی تھا کہ یہ کتاب انسانی بنائی ہوئی ہے، خود گڑھی گئی ہے، اور طرح طرح کے الزام تراشی تھی کفار کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری صورتوں کا آغاز حامیم سے کیا، قسم کے ساتھ کیا، اور ساتھ ہی ان کے اس دعوے کی جو الزام کا، اس کو غلط ثابت کیا کہ نہیں، انا انزلناہ، کہ ہم نے اس کو نازل کیا، یہ کسی انسانی کی خود بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے،
اور یہ بڑی واضح ہے یہ. اور اس کے بعد سورہ دخان کی پہلی جو 6-7 آیتیں ہیں اس میں ایک خوبصورت رات کا ذکر ہے. اور علماء نے ایک روایت کے مطابق شب برات کا فرمایا کہ شب برات کا ذکر ہے، اس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور بڑی بابرکت رات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ خیر.